دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت باسعادت عام الفیل میں ہوئی تھی۔ عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھی والا سال۔ یاد رہے، عام الفیل یا ہاتھی والے سال کا ذکر قرآن میں سورہ فیل میں بھی ملتا ہے۔ اس سال حبشہ کے مقرر کردہ یمن کے گورنر ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا۔ اس نے اصل میں سنا، جو یمن کا شہر ہے، اس میں ایک کلیسا یعنی چرچ الکلیس کے نام سے تعمیر کیا تھا، اور چونکہ وہ مسیحی تھا اس لیے وہ چاہتا تھا کہ عرب مکہ جانے کی بجائے اس کلیسا کو مرکز بنائیں۔ جب یہ ممکن نہ ہوا تو اس نے کعبہ کو تباہ کرنے کی ٹھانی۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ابرہہ کے اس حملے کا مکمل واقعہ تفصیل کے ساتھ سنانے والے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ فیل بھی کہلاتا ہے۔ اس واقعے کو واقعہ فیل کا نام کیوں دیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ابرہہ کون تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس واقعے کے کتنے دن بعد ہوئی۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابرہہ یمن کا عیسائی حاکم تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا، یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اسے جواب ملا، بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا، بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اسے بتایا گیا پتھروں کا۔ اس نے پوچھا، اس کا لباس کیا ہے؟ بتایا گیا، ہمارے ہاں سے جو دھاری دار کپڑا جاتا ہے اس سے اس کی پوشاک تیار ہوتی ہے۔ ابرہہ عیسائی تھا۔ ساری بات سن کر اس نے کہا، مسیح کی قسم، میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اس طرح اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا۔ سونے اور چاندی سے اس کو سجایا، اس میں کئی دروازے رکھوائے، اس میں سونے کے پترے جڑوائے، اس کے درمیان میں جواہر لگوائے۔ اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت لگوایا، پردے لگوائے، وہاں خوشبوئیں سلگانے کا انتظام کیا۔ اس کی دیواروں پر اس قدر مشک ملا جاتا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئی، یہاں تک کہ جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے۔ پھر لوگوں سے کہا، اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں رہی، میں نے یہیں تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہٰذا اب تم اس کا طواف کرو۔ نعوذ باللہ۔ اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے، اس میں اعتکاف کرتے رہے، حج والے مناسک بھی یہیں ادا کرتے رہے۔ عرب کے ایک شخص نفیل خشمی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی، وہ اس مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کوڑتا رہا۔ آخر اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ ابرہہ کی اس عمارت کو گندا کر کے چھوڑے گا۔ پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی۔ ابرہہ کو معلوم ہوا تو سخت غضبناک ہوا، کہنے لگا، یہ کاروائی کسی عرب نے اپنے کعبہ کے لیے کی ہے، میں اسے ڈھا دوں گا، اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس نے شام و حبشہ کو یہ تفصیلات لکھ دیں۔ اس سے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بھیج دے۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا۔ یہ لشکر جب مکہ کے قرب و جوار میں پہنچا تو ابرہہ نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ اس کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے، ان میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ نفیل بھی اس لشکر میں ابرہہ کے ساتھ موجود تھا، اور یہ حضرت عبد المطلب کا دوست تھا۔ حضرت عبد المطلب اس سے ملے، اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ نفیل نے ابرہہ سے کہا، قریش کا سردار حضرت عبد المطلب ملنا چاہتا ہے۔ یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے، انہیں عطیات دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ یہ گویا عبد المطلب کا تعارف تھا۔ ابرہہ نے انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا۔ ابرہہ نے ان سے پوچھا، بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں۔ ان کی بات سن کر ابرہہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں، بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، جس کو میں گرانے آیا ہوں۔
اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے، لیکن آپ نے تو سرے سے اس کی بات ہی نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی بات سن کر حضرت عبد المطلب بولے، آپ میرے اونٹ مجھے واپس دے دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہیں کریں، اس لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کی بات سن کر ابرہا نے حکم دیا، ان کے اونٹ واپس دے دیے جائیں۔ جب انہیں ان کے اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے ان کے سموں پر چمڑے چڑھا دیے، ان پر نشان لگا دیے، انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار اس پر غضبناک ہو۔ پھر حضرت عبد المطلب ہرا پہاڑ پر چڑھ گئے، ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست تھے، انہوں نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر سے ابرہا اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا، وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربیں لگائیں، آنکس چبھوئے مگر وہ کھڑا نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراً اس طرف چلنے لگا۔ اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا گیا تو پھر رک گیا۔ ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ آخر ابرہا نے حکم دیا، ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہ جائے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں۔ چنانچہ اسے شراب پلائی گئی لیکن اس پر اس کا بھی اثر نہ ہوا۔ دوستو کہتے ہیں کہ ابرہا کے ہاتھی کو اٹھانے کی کوشش جاری ہی تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیج دیا۔ وہ ٹڈیوں کے جھنڈ کی طرح آئیں۔ دوسری طرف عبد المطلب مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کعبہ کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابرہا اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی۔ ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے، اے اللہ، یہ بندہ اپنے قافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ ابرہا کا لشکر فتح نہ حاصل کر سکے، ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں، آج صلیب کامیاب نہ ہو۔ دوستو یاد رہے کہ صلیب کا لفظ اس لیے بولا کہ ابرہا عیسائی تھا اور صلیب کو عیسائی اپنے نشان کے طور پر ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا وہ ابرہا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ یہ پرندے چڑیا سے قدرے بڑے تھے، ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابرہا کے لشکر پر گرانے شروع کیے۔ جو ہی یہ پتھر ان پر گرے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے آج کسی جگہ کے اوپر سے بم گرایا جائے تو جسموں کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں۔ ابرہا کا ہاتھی محمود البتہ ان کنکریوں سے محفوظ رہا، باقی سب ہاتھی تہس نہس ہو گئے۔ دوستوں کہا جاتا ہے کہ یہ ہاتھی سینکڑوں کی تعداد میں تھے، سب کے سب کھائے ہوئے بھس کی مانند ہو گئے، جیسا کہ سورہ فیل میں آتا ہے۔ پیارے دوستوں کہا جاتا ہے کہ ابرہا اور اس کے کچھ ساتھی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگے، لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا۔ ابرہا کے بارے میں طبقات میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک عضو الگ ہو کر گرتا چلا گیا، یعنی وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو کر گر رہا تھا۔ دوسری طرف حضرت عبد المطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن حملہ آور جب مکہ میں داخل نہ ہوئے تو وہ حالات معلوم کرنے کے لیے نیچے اترے۔ مکہ سے باہر نکلے تب انہوں نے دیکھا سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے۔ خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا، بے شمار سامان ہاتھ آیا، مال میں سونا چاندی بھی بے تحاشا تھا۔ لشکر میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے، یہ مکہ میں رہ گئے تھے۔ ان میں ابرہا کے ہاتھی کا مہاوت بھی تھا جو محمود کو آگے لانے میں ناکام رہا تھا۔ پیارے دوستو، یوں بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے مالک نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو اپنی قدرت کا مظہر دکھایا کہ وہ ایسی قدرت والی ذات ہے کہ ہاتھی جیسی دیوہیکل مخلوق کو ابابیل جیسے چھوٹی اور حقیر مخلوق کے ذریعے نیست و نابود کر سکتی ہے۔
دوستو یہ دراصل انسانیت کے غور و تفکر کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان اور انسان اللہ کی ان نشانیوں کے بارے میں سوچتا ہی نہیں۔ البتہ دوستو آپ نے واقعہ فیل اور ابرہہ کے انجام کی مکمل تفصیل جانی، چلیے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ابرہہ کون تھا اور کس قدر بے شرم اور مکار شخص تھا۔ تاریخ کے مطابق نجاشی شاہ حبشہ نے ابرہہ کو سوڈان کا حاکم اور اریات کو یمن کا حاکم مقرر کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد ابرہہ نے یمن پر حملہ کر دیا۔ اریات کو بھی اس حملے کی خبر پہلے سے ہی مل گئی، اس لیے وہ بھی اپنی فوج لے کر مقابلے کے لیے نکلا۔ دونوں افواج سوڈان اور یمن کی سرحد پر ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئیں۔ ابرہہ کا قد بھی چھوٹا تھا اور وہ انتہائی بدصورت بھی تھا۔ اس کے مقابلے میں اریات لمبے قد کا خوبصورت اور مضبوط شخص تھا۔ دوستو کہتے ہیں کہ اریات کو اس وقت حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب ابرہہ نے اسے مقابلے کی دعوت دی۔ دراصل یہ ابرہہ کی ایک چال تھی جسے اس کا مد مقابل سمجھ نہیں سکا اور مقابلے میں کود پڑا۔ اریات نے اپنی تلوار پوری قوت سے ابرہہ پر ماری، مگر وہ بڑی صورت سے اپنے محافظ کے پیچھے ہو گیا۔ اس وار سے وہ محافظ پوری طرح زخمی ہو گیا۔ پھر اریات کے سنبھلنے سے پہلے ہی ابرہہ کے ایک دوسرے محافظ نے اچانک حملہ کر کے اریات کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسی وجہ سے ابرہہ کا نام ابرہہ اشرم یعنی بے شرم پڑ گیا تھا۔ کہتے ہیں اریات کی موت کے بعد اس کی فوج نے ابرہہ کو اپنا سردار تسلیم کر لیا اور اس طرح سے ابرہہ کا یمن پر بھی تسلط قائم ہو گیا۔ اس کی خبر جب شاہ حبشہ کو ملی تو اس کو سخت غصہ آیا اور اس نے جواب طلبی کے لیے ابرہہ کو خط لکھا۔ ابرہہ نے مکاری سے کام لیتے ہوئے اپنی حکومت اور جان بچانے کے لیے جوابی خط میں لکھا، میں آپ کا خادم ہوں، مجھے جاسوس نے اطلاع دی تھی کہ اریات سوڈان پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اس لیے میں اس کی پیش قدمی روکنے کے لیے نکلا تھا، اور پھر حملہ کرنے میں سبقت بھی اسی نے ہی کی تھی اور یوں وہ مقابلے میں میرے ہاتھوں مارا گیا۔ میں آپ کا پرانا خادم ہوں اور ہمیشہ آپ کا خادم ہی رہوں گا۔ سوڈان اور یمن کی سرزمین ابھی تک آپ کے زیر تسلط ہی ہے۔ شاہ حبشہ ابرہہ کے اس جواب سے بہت خوش ہوا اور اس طرح اسے نہ صرف بادشاہ کی طرف سے معافی مل گئی تھی بلکہ یمن کی سرداری بھی اسے سونپ دی گئی۔ اور دوستو یمن کا حاکم بننے کے بعد ہی یہ واقعہ پیش آیا جو آپ نے سماعت فرمایا، اور یہی واقعہ فیل کہلایا۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 یا 55 روز پہلے محرم کے مہینے میں پیش آیا تھا۔